کراچی یلو لائن منصوبے میں 8.5 ارب کی کرپشن، حکومت سندھ نے ملزم ضمیر عباسی کی ضمانت کی فرمائش کر دی۔ ملزم کے خلاف اینٹی کرپشن انکوائری بھی نہیں کی۔ عدالت کو بتایا گیا وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن ٹیم نے انکوائری کی ہے۔ عدالت نے کہا ورلڈ بینک کی رقم ریلیز ہوئی، ملک کی عزت داؤ پر ہے۔ کراچی BRT یلو لائن منصوبے میں 8.5 ارب روپے کی کرپشن، اینٹی کرپشن نے انکوائری کی ہی نہیں، عدالت میں انکشاف۔ اینٹی کرپشن کورٹ میں سابق پروجیکٹ ضمیر عباسی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ سندھ حکومت کے پبلک پروسیکیوٹر نے کہا ملزم کی ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں۔ عدالت نے کہا ورلڈ بینک کی پیمنٹ ریلیز ہوئی جس سے ملک کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ کیا اینٹی کرپشن نے کوئی انکوائری کی؟ پروسیکیوٹر نے جواب دیا اینٹی کرپشن نے نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم نے انکوائری کی۔ عدالت نے استفسار کیا کیا وزیر اعلیٰ ٹیم کی انکوائری رپورٹ کی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ کی انکوائری کے بعد اینٹی کرپشن براہ راست FIR درج کر سکتا ہے؟ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا تحقیقات چل رہی ہیں، ملزم کو ضمانت ملتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ عدالت نے کہا آپ کو اسی لیے اسپیشل APG بنا کر بھیجا گیا ہے تو پہلے ہی بتا دیتے۔ اس کیس میں اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر لایا گیا ہے، لگتا ہے بڑے کھلاڑی ہوں گے۔ پروسیکیوٹر نے جواب دیا میں صرف سننا چاہتا تھا عدالت میں کارروائی کیسے ہوتی ہے۔ عدالت نے ناراض ہوتے ہوئے کہا ہم یہاں آپ کو کہانیاں سنانے نہیں، انصاف کرنے بیٹھے ہیں۔ عدالت نے ملزم ضمیر عباسی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ اور پنکی نے جیل میں کپڑے اور دوائیں نہ ملنے کی شکایت کر دی۔ کراچی کی عدالت میں انمول اور پنکی کے خلاف قتل اور منشیات کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ عدالت حکم پر سپرنٹینڈنٹ ویمن جیل عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت کے استفسار پر جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا ملزمہ کو کپڑے فراہم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، ملزمہ کو قابل اعتراض کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ملزمہ ٹی شرٹ پہننے کا تقاضا کرتی ہیں، یہ لباس قابل اعتراض ہے۔ ملزمہ نارمل کپڑے منگوا کر پہن سکتی ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویمن جیل آفیسر نے کہا ملزمہ کا سول اسپتال میں علاج چل رہا ہے، سول اسپتال کے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ویمن جیل حکام کے موقف کے بعد عدالت نے انمول اور پنکی کی درخواست نمٹا دی۔ لاہور کے علاقے نصیر آباد میں 12 سال کی گھریلو ملازمہ پراسرار طور پر فوت ہو گئی۔ بچی کنیز فاطمہ کے گھر والوں کا الزام ہے کہ مالکان نے تشدد کر کے قتل کر دیا۔ بچی کے والد نے مالکان کے خلاف پرچہ کٹوا دیا۔ مدعی کا کہنا ہے کنیز فاطمہ 1 ماہ سے صوفی اعجاز کے گھر ملازمت کر رہی تھی۔ مالک کی بہو نے فون پر فوری طور پر فیصل آباد سے لاہور پہنچنے کا کہا۔ جب وہ اپنے بھائی اور اہل خانہ کے ساتھ اسپتال پہنچے تو ڈاکٹرز نے بتایا بچی مردہ حالت میں لائی گئی تھی۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے ملزم صوفی اعجاز کو گرفتار کر لیا۔ نے گھریلو ملازمہ کنیز فاطمہ پر تشدد کا الزام مسترد کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں ملازمہ کے جسم پر تشدد کے نشان نہیں ملے، اس کی موت فوڈ پوائزننگ سے ہوئی ہے، گلے میں کھانے کے ذرات پائے گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے یار محمد بتائے گا آپ تک کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ بالکل جی، 12 سالہ کنیز فاطمہ جو جڑا والا سے لاہور میں ملازمت کے لیے آئی تھی، 1 ماہ اس نے ایم بلاک میں 345 جو ایم بلاک کا گھر ہے وہاں پہ ملازمت کی۔ گزشتہ روز اس کی پر اسرار موت ہوئی۔ جب اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا تو جو گھر والے ہیں جن کے گھر وہ ملازمت کرتی تھی انہوں نے اس کے والد جوید کو لاہور بلایا۔ وہ 2 گھنٹے بعد لاہور پہنچا اور ہسپتال جیسے ہی پہنچا تو ہسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ جو بچی ہے وہ مردہ حالت میں ہسپتال لائی گئی تھی، جس کے بعد جو انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے کی گئی ہے اور ہسپتال انتظامیہ کی جو ابتدائی رپورٹ ہے اس کے مطابق بچی کی ڈیتھ جو ہے وہ فوڈ پوائزننگ کے باعث ہوئی ہے۔ پولیس نے ابتدائی طور پہ قتل کی دفعات کے تہمات درج کیا تھا اور جو گھر کا مالک ہے وہ بھی اس وقت پولیس کے پاس ہے، جس کا نام صوفی اچھا یار محمد یہ بتائیے گا، بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ وہ بچی ہے جو اس گھر میں رہ رہی تھی، وہاں پر دیگر کو فوڈ پوائزننگ نہیں ہوئی لیکن صرف اس بچی کو فوڈ پوائزننگ کیسے ہوئی؟ کچھ اس حوالے سے آپ کی کوئی بات کی گئی ہو آپ؟ بالکل جو انچارج انویسٹیگیشن نصیر آباد تھانے ہیں، میرے عقب میں یہی تھانہ موجود ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو ہسپتال انتظامیہ سے بھی ان کی بات ہوئی ہے، جو ابتدائی رپورٹ ہے اس کے مطابق بچی کی خوراک والی نالی میں جو ذرات پھنسے ہوئے تھے اور وامٹ جو ہے اس کے گلے میں پھنس گئی تھی۔ ابتدائی انفارمیشن یہ آئی ہے۔ دوسری جانب جو پوسٹ مارٹم ہے وہ بھی ہو چکا ہے اس کا، اور جو فورینزک رپورٹ ہے وہ بھی آئے گی تقریباً 1 ہفتے بعد۔ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ 2 دن بعد آئے گی، جس میں موت کا اصل تعین ہے اس میں سامنے آئے گا۔
صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابتدائی جو تفتیش ہے اس کے اندر یہی بات سامنے آئی ہے، کیونکہ بچی کے کپڑوں اچھا طیار محمد، جیسے کہ اسپتال والے کہتے ہیں کہ یہ بچی یہاں پہ مردہ حالت میں لائی گئی تھی، تو یہ بچی کو گھر سے اسپتال لانے میں کتنا وقت درکار ہوا؟ کس طرح سے مالکان کو پتا چلا کہ بچی ٹھیک نہیں ہے؟ کتنا وقت لگا موت سے اسپتال تک پہنچانے؟ دیکھیں، جو ایم بلاک ہے گلبرگ 3 کا، وہاں سے لے کے ہسپتال کا تقریباً 10 منٹ کا سفر ہے۔ تو گھر والوں کو یہ کہنا ہے کہ بچی کی فوڈ پوائزننگ کے بعد جب طبیعت خراب ہوئی، اس نے وامٹ کی۔ اچھا یار محمد، یہاں پہ ذرا سوال سنیے گا کہ ڈاکٹرز کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو بچی جب یہاں پر لائی گئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ مردہ حالت میں تھی، تو کتنی دیر پہلے وہ مر چکی تھی؟ بالکل جی، جب وہ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹرز کے مطابق تقریباً 10 منٹ پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن ان کے گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ راستے میں تھے تو بچی کی حالت جو ہے جب نازک تھی، تو اس کے بعد اس کا سانس رک رہا تھا، کیونکہ خوراک والی نالی میں اس کے جو وامٹ پھنسی تھی، اس لیے وہ جب ہسپتال لے کے گئے تو اس کو ابتدائی طبی امداد دی گئی، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی، اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ کچھ دیر پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے 302 جو دفعہ ہے قتل کی جانب سے تشدد کا الزام لگایا گیا ہے، کس بنیاد پر اس کے والد نے تشدد کا الزام لگایا؟ کیا اس سے پہلے بچی کی جانب سے کوئی ماں باپ سے شکایت کی گئی تھی کہ جو اس کے مالکان ہیں اس پر تشدد کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو اس کے والد اور والدہ ہے اور جو والد کا بھائی ہے، وہ جب لاہور پہنچے تو وہ باڈی لے کے اس وقت جڑاں والا روانہ ہو چکے ہوئے ہیں اب سے کچھ دیر قبل۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ بچی کی جانب سے پہلے تو شکایت موصول کبھی بھی نہیں ہوئی تشدد کی، لیکن اس کے برعکس جو گھر والے ہیں ان پہ ان کو شبہ ہے کہ انہوں نے تشدد کیا ہے۔ شبہ کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا ہے۔ یہ بھی بتائے گا پڑوسیوں کی جانب سے کوئی بات چیت ہوئی، پولیس کی جانب سے کوئی تفتیش کی گئی؟ اور یہ بھی بتائے گا کیا مالکان کے خلاف اور ماں باپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ کیونکہ انڈر ایج بچی تھی، آپ کو پتا ہے کہ یہ قانون ہے کہ آپ ملازم رکھ ہی نہیں سکتے۔ بالکل جی، بچی کی عمر بھی کم تھی، اس دفعات کے تحت بھی مقدمہ آزاد ہو سکتا ہے، یہ دفعہ بھی آزاد ہو سکتی ہے، ایسا کہنا ہے پولیس کا۔ وہ جو معاملہ ہے وہ علیحدہ ابتدائی طور پہ جو ایف آئی آر ہے وہ قتل کی دفعات کے تحت ہے، اسی حوالے سے تفتیش جاری ہے۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جب سامنے آئے گی اس میں حقائق سامنے آئیں گے، اور جو پی ایف ایس اے کی رپورٹ ہے فورینزک کی، وہ 2 سے 3 ہفتے لگ جاتے ہیں، اس کے اندر پتہ چلے گا کہ جو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے وہ کسی زہریلی چیز کی وجہ سے تو نہیں ہوئی، وہ بھی رپورٹ سامنے آئے گی، کیونکہ جو گھر کا مالک ہے صوفی اجاز، وہ اس وقت تھانے کے اندر موجود ہے، جس سے انویسٹیگیشن جاری ہے۔ دیگر جو گھر والے ممبرز ہیں اب وہ گھر کے اندر ہی موجود ہیں، وہ کہیں پہ فرار بھی نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر طرح سے یار محمد کچھ یہ بھی بتائے گا جو صوفی اجاز ہیں، جو مالک ہیں، جو بچی کے مالک، وہ کرتے کیا ہیں، کام سے کس شعبے میں ہیں وہ؟ بالکل جی، وہ ایک کاروباری شخصیت ہے، ان کا کوئی یہاں پہ مارکیٹ کے اندر ان کی شاپ بھی ہے، اور ساتھ کوئی وہ اپنا پرائیویٹ آن لائن کام بھی کرتے ہیں، ایسا ان کے گھر والوں کا بتانا ہے۔ جب اب سے کچھ دیر قبل ہم ان کے گھر پہنچے تھے تو ان کی جانب سے بھی یہی بیان دیا جا رہا ہے کہ ہر طرح کی تفتیش میں تعاون کرنے کو تیار ہے، اور ابتدائی طور پہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ تشدد کے نشانات جو ہیں وہ نہیں ہوئے، لیکن تشدد کے نشانات نہیں پائے گئے، ابتدائی طور پر یہی پتہ چل سکا ہے۔ یار محمد اس حوالے سے آپ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں موبائل شاپ پر دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان دکان سے موبائل فون اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں علی محمد شر سے، اپڈیٹ کیجیے علی محمد شر۔ بالکل، یہ اسٹیل ٹاؤن تھانے کی حدود گلشن حدید میں آج دن دہاڑے بازار میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ دکان موبائل کی شاپ ہے، موبائل شاپ کے مالک بسنت کمار کے مطابق اس کا کہنا ہے کہ 4 مسلح ملزمان جو ہے وہ 125 موٹر سائیکل 2 موٹر سائیکلوں پر آئے اور دکان میں گھسے، جن میں سے 3 کے چہرے کھلے ہوئے تھے، ایک کو نقاب پہنا ہوا تھا۔ مسلح ملزمان نے جو موبائل فون ہے اس کے دکان میں پوری کی پوری لوٹ لی اور بھر کے لے گئے۔ اس کا کہنا ہے کہ تقریباً 60 لاکھ کے مالک کے موبائل فون ہے، جس میں قیمتی اور باقی موبائل بھی شامل ہیں، وہ فرار وہاں پر چھین کر فرار ہو گئے۔ جس کے بعد جو ہے دکاندار اور دیگر شہری اسٹیل ٹاؤن تھانے پر پہنچے ہیں، اور اس کے حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے اور ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے علی محمد شر، اپڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ۔ متاثرہ دکاندار نے اس بارے میں کیا کہا، آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ آئے تھے 4 بندے، 2 125 بائکوں پہ تھے اور 4 بندے تھے، چاروں کے پاس اسلحہ لگا ہوا تھا۔
एक बंदा जिसको ग्रीन कलर का बाइकिया का हेलमेट पहना हुआ था और एक बंदे को मास्क था, 2 बंदे ऐसे ही खुले थे। ये डायरेक्ट आए दुकान पे और उन्होंने आके मेरा शीशा तोड़ा है और काउंटर का शीशा तोड़ा है। एक बंदा उनमें से अंदर घुसा है और उसने सारे फोन जो हैं वो काउंटर के और डब्बा पे सारे फोन तकरीबन उन्होंने निकाल के बैगों में भरे और ये लोग फौरन फरार हो गए वहां से। और उन्होंने एक फायर भी खोला है। 4 बंदे आए थे 3:30 बजे। कितना आपका तकरीबन मालियत है, कितनी मोबाइलों की? तकरीबन 55-60 लाख रुपए की मालियत का इन्होंने जो है वो डकैती की है। वफाकी हुकूमत का बगैर वीजा हर अफगान बाशिंदे को गिरफ्तार करने का फैसला। गैर कानूनी अफगानों को पनाह या जगह किराए पर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पंजाब भर में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई। वफाकी वजारत दाखिला को कार्रवाइयों की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट में पकड़े गए बगैर वीजा अफगान शहरियों की तादाद दर्ज की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है, जिसके बाद फौरी पकड़ धकड़ शुरू की जाएगी। पाक फौज एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशंस में 102 खवारिज जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। मजीद जानते हैं लईक उर रहमान से। अपडेट कीजिए लईक। जी शस्ता, पाक फौज एफसी बलूचिस्तान और पुलिस मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी रखे हुए हैं। बलूचिस्तान में और फितनल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ इलाकों में मुख्तलिफ फिजाई और जमीनी कार्रवाइयां भी जारी हैं। ताज़ा तरीन जो कार्रवाइयां की गई हैं उसमें मजीद 7 खारजी मारे गए हैं और ऑपरेशन शाबान में अब तक जहन्नुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद जहां 64 हुई है, तो 5 जुलाई से अब तक जो ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं उन तमाम आदाद शुमार को रखे तो मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज इस अज़्म के लिए पुरअज़्म है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। शाइस्ता, अपडेट करने के लिए शुक्रिया लईक। तो अपडेट करें हैं नाजरीन को कि ये आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और पाक फौज एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में 102 खवारिज जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाक फौज एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में 102 खवारिज जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पाक फौज एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में 102 खवारिज जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और फोर्सेस की कार्रवाई में फितनातुल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों को N25 क्रॉसिंग के करीब निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुआ। और आपको खबर देंगे, लाहौर के इलाके कहना में सरेआम खातून पर तशद्दुद करने वाला शख्स गिरफ्तार कर दिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे, साजिद बुखारी से बताएगा। साजिद जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिन एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें शोहर अपनी बीवी पर तशद्दुद कर रहा था और वीडियो वायरल होने के बाद डीआईजी ऑपरेशन ने इस पर एक्शन लिया। एसपी मॉडल टाउन को हदायत की कि इसको फौरन गिरफ्तार किया जाए। तो काना पुलिस हरकत में आ गई और ये मुतलका जो बंदा है इसे जेडू गांव से गिरफ्तार कर लिया। ठीक है साजिद, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको मनाजिर दिखाते हैं। ये गुज़श्ता रोज वीडियो वायरल हुई थी जहां पर एक शख्स सरेआम खातून पर तशद्दुद कर रहा था और ये बताया जा रहा है कि ये शख्स जो है ये इस खातून का शौहर है और उस पर सरेआम तशद्दुद कर रहा था, जिसकी वीडियो बनाई गई और ये वीडियो सबने देखी, जिसके बाद वहां पर एसपी की जानिब से खुद इसका नोटिस लिया गया और इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। आपको बता रहे हैं लाहौर इलाके कहना के मनाजिर हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज ये वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स को औरत पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। ये शख्स इस औरत का शौहर है जो उसको सरेआम तशद्दुद का निशाना बना रहा था। साजिद इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे और ये बताया जा रहा है कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में मॉनसून बारिशों से पहले मखदूश और खतरनाक इमारतों को खाली कराने का मिशन। मखदूश इमारतों पर बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं राफे हुसैन से। अपडेट कीजिए राफे।
کہ مونسون بارشوں سے پہلے مخدوش اور انتہائی جو خطرناک عمارتیں ہیں ان کو خالی کرانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور ایس بی سی اے نے مختلف جو خطرناک عمارتیں ہیں ان پر بینرز بھی آویزہ کر دیے ہیں، اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جو ہے مکینوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ بلڈنگیں چھوڑ دیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایس بی سی اے نے مخدوش اور خطرناک عمارتوں پر بینرز آویزوں اور لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، لیکن عمارتوں کو خالی کرانے یا مکینوں کو متبادل دینے کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، ان کو کیسے ان عمارتوں سے باہر نکالا جا سکے گا، اس حوالے سے کوئی بھی پلان تیار نہیں کیا گیا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ بارش میں پانی کے رساؤ کے سبب ان عمارتوں کے اچانک زمین بوس ہونے اور شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آتش زدگی کے خطرات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اور ضلع ساؤتھ، سینٹرل، ایسٹ سمیت کراچی بھر میں اس وقت جو ہے وہ 500 سے زائد خطرناک و مخدوش عمارتیں ہیں جن کو بہت شکریہ رافع حسین۔ لیاری والوں تیار ہو جاؤ، کنگ خان آ رہا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت نادر قبول نے 15 جولائی کو لیاری انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں باکسر عامر خان کی آمد کا اعلان کر دیا، کہا بڑی اسکرین پر میچ سے لطف اٹھائیں، لیجنڈ باکسر سے ملنے کا موقع بھی پائیں۔ عامر کنگ خان نے کہا لیاری کے باکسنگ ٹیلنٹ کا بڑا مداح ہوں، جلد یہاں اکیڈمی بناؤں گا۔ باکسر نے لیاری سمیت تمام کراچی والوں کو اسٹیڈیم آنے کی دعوت بھی دی۔ سب سے بڑا اسکرین وہ لیاری انٹرنیشنل فٹ بال اسٹیڈیم میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے باکسنگ کے سیلیبریٹی، ہمارے مہمان آ رہے ہیں آپ لوگ کے درمیان۔ عامر کنگ خان، بھائی کیسے بھائی؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، سب لوگ کو لیاری میں انشاءاللہ آپ کو ملوں گا، ادھر لیاری میں فٹ بال ہم دیکھیں گے ٹوگیدر۔ سارے باکسر بھی جو لیاری والے ہیں وہ آئیں، ہمارے باکسنگ کے ہیرو عامر کنگ خان موجود ہوں گے۔ میں نے دیکھا باکسنگ کی لیاری میں کتنا باکسنگ ہوتا ہے ادھر، اینڈ آئی ایم اے بگ فن، اینڈ انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ ایک دن کوئی اکیڈمی کھولوں گا ادھر لیاری میں بھی، اور ولیس ٹاک انشاءاللہ ملیں گے ہم 14-15 ایوننگ مڈ نائٹ میں، we'll watch the football together۔ بات ہو جائے موسم کی، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں موسلا دھار بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ قصور اور کنگن پور میں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نکاسی آپ کے ناقص انتظامات سے گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ دیپال پور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل جم کر برسے، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور کشمیر کے بعض علاقوں میں موسلا دھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ کراچی میں بوندا باندی کا امکان ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔